سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ اگر جنت کے فرشتے آ گئے تو انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں۔ آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے آ کے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے۔ وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی، جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی، بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی۔ آن دا کانٹری، اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائے، جہنم کے فرشتے آ جائے تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ۔ اگرچہ اس میں ہوپ ہے، اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے، لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی، جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس۔ اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ، یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر موت آپ کو کوئی اعلیٰ معیار ہے تقوی۔ پہلی نصیحت وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، قناعت پسند ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو کہ اللہ میں خوش ہوں، راضی ہوں اس پہ۔ تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، تم سب سے زیادہ لوگوں میں شکر گزار والے بندے بن جاؤ۔ تیسری نصیحت کیا کی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اے مغیرہ بھائی میں مومن بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے تم یہ چاہو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو، تم ایمان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ چوتھی وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، آپ نے چوتھی وصیت یہ کی کہ اپنے جو پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ امیجن کریں کتنی پیاری وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پڑوسی، یقین کریں، پڑوسی جتنا بعض اوقات تنگ کرتا ہے نا بندے کو، بندہ حیران ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے میوزک، پتہ نہیں آواز، ساؤنڈ، پھر اس کے بعد کوڑا پھینک دینا، تنگ کرنا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی دفعہ تو اتنے زیادہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون بندہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کئی سال گزار لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ساتھ والی گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں۔ جو تمہارے ساتھ پڑوسی ہے، جو پڑوس میں رہنے والے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، تو وہ صرف اس کہنے پہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل، یعنی ان ادر ورڈز کہ اس کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو وہ جو نہ کہہ دیتا ہے کہ یار میں گیو اپ کر دیتا ہے۔ کبھی دعا کے بارے میں ہوپلیس نہ ہو، اللہ سے دعا مانگے۔ علی بھائی آپ یقین کریں مجھے اتنی پرسنل میسیجز آنا شروع ہو گئے، اور کامن میسیجز کیا تھے وہی ریلیشن شپس کے، کہ ایک سسٹر نے یہ سوال کیا کہ یعنی اس کی تو یعنی شادی بھی ہو گئی ہے، اب آپ کی حدیث جو ہے یعنی کیا مجھے ابھی بھی اس کے بارے میں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب اللہ کی شان اور اللہ کی اس میں کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تقدیر بدل سکتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے یعنی ان سرکمسٹانسز تو کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ کے پاس، تو میں یہ دعا کرتی رہوں یا چھوڑ دوں؟ میں تو بڑی دیر سے دعا کر رہی ہوں، اس کے شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوگے۔ میں نے اس کو جو جواب یہ دیا، دعا کے ساتھ ایک فیلنگ آف توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور وہ فیلنگ آف توکل یہ ہے کہ میری جو خوشی ہے نا، مطلب میں یہ اللہ پہ توکل رکھوں کہ اللہ مجھے خوش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ یہ چیز مجھے خوش کر سکتی ہے، اور پھر ہم اللہ سے اسی پہ اتنا انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، یہ بلیو کرتے ہوئے کہ شاید مجھے خوشی اس سے ملنی ہے۔ دعا استخارہ میں کیا سکھایا ہمیں؟ اینڈ پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان، پھر آخر میں کیا؟ ثم ردنی بھی، اللہ مجھے پھر اس پہ راضی بھی کر دے، یعنی میں خوش بھی ہو سکتا ہوں، اللہ مجھے خوش بھی کر سکتا ہے۔ تو یعنی وہ یہ بندہ سمجھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ،
جب وہ اپنے دوستوں یا اپنے فرینڈز کی گیدرنگز کے اندر جو ہے مجھے ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہت بہتر گیدرنگ جو فرشتوں کی ہوتی ہے اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ہوپ لیس نہ ہو. میں پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہا تھا WHO کی اسٹیٹسٹکس میں دیکھ کے حیران ہو گیا. پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ہوپ یعنی 1 ملین پوری دنیا کے اندر لوگ خودکشی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر صرف ریکارڈ ہے ہر سال 6000 سیوسائڈل کیسز ہوتے ہیں. 6000. کس لیے؟ اللہ پر نا امیدی ہے, مایوسی ہے, ہوپلیسنس ہے اللہ کے بارے میں. تو ایک بندہ جب اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھ رہا تو ہاؤ کین یو اسیوم کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ یعنی میں آپ کے بارے میں نیگیٹو ہی ہوں, میں آپ کی طرف سے جو بھی میری طرف سے آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو نیگیٹیولی اس کو اسیوم کر رہے ہو. تو کیسی ایکسپیکٹیشنز, آپ جب اللہ سے نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں آپ کیسے اسیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو سب کچھ بہتر کر دے گا, ہی ول میک دا ہول ورلڈ فار یو اور ایوری تھنگ فار یو, دا آل رینبوز اینڈ سن شائن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. نہیں, ایسی بات نہیں. ربی بھائی, میں ایک عالم دین کی ایک بات میں اس دن پڑھ رہا تھا جس نے مجھے ہلا دیا. انہوں نے کہا کہ کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء, یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا میں بہت شہرت ہے لیکن آسمان میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. اور کہا کہ وَكَم مِّن مَجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فِي السَّمَاءِ, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, بالکل نیگلیکٹڈ ہیں, ان کی کوئی پروفائلز نہیں ہیں, کوئی سوشل میڈیا پہ ان کو نہیں جانتا, لیکن آسمان کے ہر فرشتے کی زبان پہ ان کے لیے دعا ہے. اصل چیز ربی بھائی میری نظر میں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان معروف ہو یا نہ ہو, اس کی شہرت ہو یا نہ ہو, اصل چیز جو میٹر کرتی ہے اور جو ہم میں تڑپ ہونی چاہیے اور جس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں آسمان والے کتنا جانتے ہیں, ہم آسمان والوں کے سامنے کتنے نون ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان اللہ اذا احب عبدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں دعا جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا جبریل, اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, انی احب فلانا فاحببہ, کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. اور جبریل کیا کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے جو فرشتے ہیں ان